جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا ہر حق بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن عطا فرمایا اور جلد مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمایا۔ رسول معظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کر گئے، واپس آئے تو حضور کے صحابہ نے حضور سے واقعات سنے۔ اصلی حضور کیا دیکھا میرے آقا بیان کیا، پھر حضور نے ایک چیز بیان کیا۔ آقا نے فرمایا صحابہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عرش کے اس پار سیر کے دوران ایک ایسی مخلوق دکھائی کہ جو پورے کے پورے ان کا بازو کا سر نور کا اور باقی گھر ہوا کا مختلف حضور نے ان کی جسامتیں بیان فرمایا کہ صحابہ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ایسی مخلوق ہے کہ نہ ان کو پتہ ہے زمین کیا ہے، نہ ان کو پتہ ہے سورج کیا ہے، نہ ان کو پتہ ہے انسان کیا ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں۔ آقا تو پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ایک خدا کو جانتے ہیں اور دوسرا مجھے محمد مصطفیٰ کو جانتے ہیں۔ حضور کوئی ان کی اور بات فرمائے، فرما میرے صحابہ میں نے نا ان کی تسبیحات تحلیلات سنی اور پھر وہ تسبیحات و تحلیلات کے بعد ایک دعا کرتے تھے اور وہ دعا یہ تھی اللہم اغفر لمن اغتسل یوم الجمعہ، یا اللہ جمعے والے دن غسل کرنے والوں کی مغفرت فرما دے، مسجد میں جلدی آنے والوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر، گویا ان کو معلوم نہیں تھا کہ زمین آسمان کیا ہے، پر اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم میرے محبوب کی امتیوں کے لیے جمعے والے دن غسل کر کے نہا دو کہ جلدی مسجد کو آباد کرتے ہیں، ان کے لیے تم مغفرت کی دعا کرو۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ جمعے والے دن غسل کر کے گھر سے قدم اٹھاتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو اس کو ایک ایک قدم پر لاکھوں نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے اور اس کے ذنوب و خطایا قدم قدم پر معافی عطا فرماتا ہے، لاکھوں نیکیاں عطا کر کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات کی بلندی اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کیا ہے میری امت پر؟ یا رسول اللہ یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ چونکہ صحابہ نے کبھی بھی نا حضور کے سامنے اپنے علم کو ہائی لائٹ نہیں کیا، وہ ہمیشہ سر چھپا دیتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا یا رب زیادہ جانتا ہے یا اس کا رسول اللہ کے بتائے سے سب سے زیادہ جانتا ہے۔ جیسے وہ ہر وقت تدبر تلاش کرتے کہ ہمیں حضور سے کچھ سیکھنے کو ملے، ہمیں حضور کچھ عطا فرمائے، ہمیں حضور کچھ علم عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام نے میرے نبی رحمت سید کونین نے فرمایا اے میرے غلام سنو، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
خوشی کی بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل یہ بڑے عرصے سے 6-7 سال سے بند پڑی ہوئی غیر آباد مسجد کو آپ والے علاقہ ہمارے محترم پرنسپل صاحب اور دیگر ہمارے بھائیوں بزرگوں کے تعاون سے اس مسجد کو آباد کیا گیا، پھر محلے والوں کو ایکسس دیا گیا، اور آج الحمدللہ ایک انتہائی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ جمعۃ المبارک کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 2 آیات مبارکہ مختلف مقامات سے تلاوت کی ہیں، بلکہ آیات کا ٹکڑا ہے۔ ایک آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو جو دین پسند ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اللہ ذرا سوچئے، اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ اونچا بولے اسلام، پھر بولے اسلام۔ اسلام کے لیے ہی اللہ رب العزت نے یہ کل کائنات کا یہ سلسلہ اور انبیاء کا ورود فرمایا۔ ہر نبی کا جو مشن تھا وہ کیا تھا؟ اسلام کی تبلیغ۔ پریشان ہو گیا بھائی، ہر نبی جو ہے وہ اسلام ہی کو لے کر آیا ہے، اگرچہ ہر نبی کی امتیوں کو اپنے ہر دور میں ہر نبی جو تھا اپنے دور میں وہ اسلام ہی کی بات کرتا تھا، لیکن ہر نبی کا مشن تھا کہ اسلام کو پھیلائے، اور میرے رسول کا مشن کیا تھا؟ اسلام کو مکمل فرمائے۔ ایسا بولے آپ کو پتہ نہیں آیا۔ ہر نبی اسلام پھیلانے آیا، میرا نبی اسلام کو مکمل کرنے آیا۔ پھیلایا تو ہے، پھیلا کر مکمل کیا، اس لیے اللہ کے رسول آپ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگوں آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میری جو سب سے بڑی نعمت اسلام تھی، آج اس کے قوانین اس کے احکام مکمل ہو گئے۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں بطور دین تمہارے اسلام کے دین آنے پر راضی ہو گیا۔ یعنی اللہ راضی ہے، تو صرف کس دین سے راضی ہے؟ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ہے تو کون سا دین ہے؟ اسلام ہے۔ اس لیے میرے نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو پچھلی ساری امتوں کے جو ادیان تھے، ان کے جو احکام تھے، میرے حضور نے ان کو منسوخ فرما دیا۔ اب قیامت تک کے لیے احکام اور نظام اگر چلے گا تو کس کا چلے گا؟ اسلام کا چلے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایک بڑا واضح طور پر قانون بیان فرمایا۔ فرمایا
نبی نے ہمیں زکات کا حکم دیا، نبی نے ہمیں حج عطا فرمایا، نبی نے ہمیں جہاد کا حکم دیا. سبحان اللہ کی آواز آتی ہے. نبی نے سب سے پہلے یہ اعمال ہے بعد میں دیے، توحید الہی کا پیغام سب سے پہلے عطا فرمایا. توحید اللہ کے نبیوں کا پیغام ہے، توحید اللہ کے نبیوں کا مشن ہے، توحید اللہ کے پیغمبروں کا نعرہ ہے، توحید اللہ کے پیغمبروں کا کام ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ فرماتا ہے جو میرا نبی تمہیں دے لے لو. نبی نے سب سے پہلے کلمہ توحید عطا فرما دیا. نبی نے سب سے پہلے کلمہ توحید عطا فرما دیا. توحید کیا ہے؟ توحید یہ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ کے سوا نہ کوئی جانی عبادت کے لائق، نہ مالی عبادت کے لائق، نہ بدنی عبادت کے لائق، نہ کوئی سجدے کے لائق، نہ کوئی رکوع کے لائق، نہ کوئی نماز کے لائق، نہ کوئی روزے کے لائق، نہ کوئی بندگی کے لائق. بندگی کے لائق اگر کائنات میں کوئی ہستی ہے تو وہ فقط اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. سجدہ ہوگا اس کو ہوگا، قیام ہوگا اس کے لیے ہوگا، رکوع ہوگا اس کے لیے ہوگا، نماز ہوگی اس کے لیے ہوگی، روزہ زکات حج ہوگا، تمام عبادتیں ہوں گی تو کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی. تو پھر صدائے توحید لگاؤ. لا اچھا یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے حضرات کہ ہم توحید کو مانیں اور توحید کا ذکر نہ کریں. بھائی عجیب بات ہے. تو کلمہ توحید جو ہے بندہ کہہ دی اللہ ہے کہ تو پھر پڑھے کلمہ لا یہ جو ہمارے جنازے اٹھتے ہیں نا، مسلمانوں کے جنازے، عیسائیوں کے جنازے بھی ہماری کر رہے ہیں. آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں، آپ کے اگر کہیں قریب قبرستان ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا عیسائیوں کے جنازے بھی اسی طرح چارپائی پہ رکھ کے ان کو لے جایا جاتا ہے. فرق کیسے کریں گے آپ؟ فرق ہوتا ہے جلوس کے انداز سے. وہ جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ ہاللویا ہاللویا پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور مسلمان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کوئی عیسائیوں کا جنازہ جا رہا ہے اور یہ مسلمانوں کا جنازہ جا رہا ہے. بھائی آپ کے یہاں اگر کوئی قبرستان ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا عیسائیوں کا جنازہ، وہ بھی سیم اسی طرح چارپائی کو کندھے پہ رکھ کر لے کر جا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ آواز کیا لگا رہے ہیں؟ ہاللویا ہاللویا. پتہ نہیں اس کا معنی مجھے نہیں پتہ ہے لیکن ہاللویا پڑھتے رہتے ہیں. اب اللہ نے اس کا معنی کیا ہے مجھے تو پتہ ہوگا، لیکن یہ ان کا اتنا مشہور ہے. وہ جب بھی ہماری چونکہ آگے قبرستان ہے روڈ مسجد سے تو وہاں سے یہ گزرتے ہیں تو آگے جا کر کبھی بھی چھوٹا سا میرے خیال میں ہے قبرستان تو یہ ہاللویا ہاللویا پڑھتے ہوئے جاتے ہیں. اور مسلمان کا جنازہ جاتا ہے لا یہ لا الہ الا اللہ کی صدا کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. کائنات میں جتنے بھی ذکر ہیں اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی ذکر پسند ہے تو وہ صدا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن حضور کی امتیوں کا جو نعرہ ہوگا اور جو ذکر ہوگا جنت کو جانتے ہوئے قیامت والے دن میدان محشر میں وہ بلند آواز سے پڑھ رہے ہوں گے لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ کی آواز. تو نبی لے کر کے آیا توحید. وقت میرے پاس تھوڑا ہے، ہم انشاءاللہ وقت پر نماز پڑھنے کی میں تھوڑا 5 منٹ پہلے 7 منٹ چھوڑ دوں گا تقریب کو اور باقی خطبہ اور باقی سلسلہ امام صاحب فرمائیں گے. اور میں نے چونکہ آگے جمعہ بھی پڑھانا ہے اپنی مسجد میں جانا ہے تو اس لیے ماشاءاللہ وقت تو سب ایک انشاءاللہ کی جماعت ہمیشہ کھڑی ہو جائے کرے گی. اور آپ اہل علاقہ کو میں دل کی گہرائیوں سے یہ جو نا ہدیہ تبلیغ پیش کرتے ہوں اور ایک اپنا معمول بنا ہے. خدا کا واسطہ ہم مسلمانوں نے نا صحابہ کرام علیہ الرضوان وہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی امتیوں کی کوالٹیاں پڑھی تورات میں.
ویسے 27 ہیں اور بعض روایتوں میں 30 بھی ہیں. شانیں وہی ہماری وہ ہماری شانیں تو رات میں لکھی ہوئی تھی. پریشان نہ ہو جاؤ، قرآن میں بھی ہماری شانیں لکھی. کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ تم سب لوگوں میں سب سے زیادہ چنگے ہو، تم سب سے چنگے ہو. جتنی امتیں آئی ہیں ان سب امتوں سے تم کون اچھے ہو، خیر ہو، بہتر ہو. اور بھائی یہ گارنٹی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور یقیناً خدا کی عزت کی قسم ہے، یہ نہ ہماری شکلیں، نہ ہماری قوم، قبیلے، علاقے، خاندان دیکھ کر اللہ فرما رہا ہے اور نہ ہمارے ویسے دولت اور مال کو دیکھ کے فرما رہا ہے. اللہ ہمیں خیر فرما رہا ہے فقط آمنا جلال کے کلمے کی بدولت فرما رہا ہے. یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے، اس کلمے نے ہمیں اتنی عزت عطا فرمائی. یہ قرآن میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کر رہا تھا تورات کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے جنا شانیں پڑھی. ان شانوں میں ایک یہ تھی کہ قلوب و مناجیل، ان کے دل قرآن کی رہتے ہوں. ان کے دل قرآن کی رہتے ہوں. ریل سمجھتے ہو جس پہ رکھ کے قرآن پڑھتے ہیں، تو ریل پہ قرآن آتا ہے اس کو کھول لیتے ہیں نا. تو فرمایا پچھلی امتوں کو کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی تھی، وہ ریل پہ رکھ کر اپنی کتاب کو کھولتے تھے، پھر ان کو ملتا تھا. محمد عربی کی امت ان کے دل قرآن کی رہتے ہوگی. جب کوئی آیت پڑھنی ہوگی اپنے سینے کو کھول لیں گے اور پڑھنا شروع کر دیں گے. اور وہاں جو شانوں میں سے ایک ہی ہے وہ قلوبہم معلقۃ بالمساجد، ان کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہوں گے. ان کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہوں گے. اور یہی کوالٹی سب سے بڑی کوالٹی حضور کے صحابہ کی تھی کہ رسول اللہ کے صحابہ مسجد سے نکلتے تو ان کا جناب دل مسجد کی طرف لگا ہوتا کہ کب صدائے دل نشیں آئے، کب صدائے جاں فضا آئے، کب صدائے حق بلند ہو اور ہم غور کر کے مسجد میں آئے. صحابہ بڑی بڑی لمبی اور بڑے سکون سے عبادت کرتے، پھر وہ جاتے، پھر آتے، پھر جاتے. تو ان کے دل کہاں اٹکے ہوتے تھے؟ بولو مسجدوں میں. اور میرے نبی نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے ہاں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور اللہ کے ہاں سب سے مبغض ترین مقامات جو اللہ کو ناپسند ہے وہ بازار ہے. اور دوستو ذرا اس حدیث کو سنو. حدیث کو میں نہیں تبدیل کر سکتا، ہر بندہ مانا خود کرے. حضور نے فرمایا کہ مومن میں اور منافق میں فرق یہ. حضور نے فرمایا کہ میرے امت کے مومنوں کے دل مسجد میں اٹکے ہوئے ہوں گے اور منافقوں کا دل بازار میں اٹکا ہوگا. اب سوچ لیجئے، حدیث ہے بھی، میں حدیث کو تو میں نہیں چینج کر سکتا، یہ میں نے گھر سے تو نہیں بنائی. صدیوں پہلے میرے حدیث نبی کا فرمان ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ منافقوں کا دل کہاں لگا ہوا ہوتا ہے؟ بولو بازاروں میں. اور مومنوں کا دل کہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے؟ مسجدوں میں. اٹکا ہوا سمجھتے ہو ہیں؟ بے شک وہ کام دکان میں کر رہے ہوتے ہیں پر توجہ مسجد کی طرف ہوتے ہیں. دوستان گرامی، مسجدوں کو آباد کرنا یہ یقین کیجیے یہ بہت بڑا کام ہے. اور میرا نبی جو کچھ لے کے آیا نا اس میں یہ حکم بھی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو. اور جو لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں اللہ اکبر، ان کا مقام کیا ہوتا ہے؟ میں تھوڑا سا ایک حدیث سناتا ہوں. ویسے میرا موضوع وہی ہے ماں اللہ کا نبی جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. ایک حبشی مرد تھا، یہی روایت ہے حبشی عورت تھی. روزانہ یہ حبشی مرد اور عورت جو بھی تھا، بعض روایتوں میں مرد آتا ہے، بعض میں عورت آتا ہے. اور تطبیق روایت یہ ہے کہ شاید دونوں ہو سکتے ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورت بھی ہو سکتی ہے. یہ دونوں حدیثیں الگ الگ ہیں. نبی رحمت سید کونین سرور کونو مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں ذرا غور سے سننا. میرے نبی کی مسجد ہے، میرے نبی کی مسجد کے اندر ایک حبشی مرد گئے. وہ روزانہ آتا ہے، جب نماز مکمل ہو جاتی ہے لوگ چلے جاتے ہیں، یہ آ کر مسجد سے تنکے اٹھانا شروع کر دیتا ہے. یہ مسجد سے تنکے اٹھاتا ہے، تنکے جھاڑو لگاتا ہے مسجد. اللہ کا کرنا رات کے وقت دن کا وصال ہوا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے اور حضور کے زمانے میں
اتنا ٹائم نہیں لگتا تھا جنازے کے اندر کہ فلاں آئے گا تو ہم جنازہ دفنائیں گے. وہاں صرف اتنا ہوتا تھا بس قبر جتنی دیر تیار ہو جائے جنازہ پڑھ کے چلیے بھائی اس کو دفنا دیتے تھے. اور اگلا جملہ بتاؤں، مسجدوں میں اعلان بھی نہیں ہوتا تھا جنازے کا. ہمیں اور بہت ساری چیزوں پر اعتراضات ہیں، تو یہ جنازے کے اعلانات پر اعتراضات کیوں نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ کچھ چیزیں ضرورت کے تحت ایسی ہوتی ہیں جو حضور کے دور میں نہیں تھی، اب ہیں، لیکن چونکہ وہ امت کے بھلے کے لیے لہذا ان سے ٹکرانا نہیں ہے. بتاؤ یار کون سا مسلک، کون سے عقیدے کی مسجد ہے کہ جہاں پر جنازے کا اعلان نہیں ہوتا؟ بولو. اگر یہی کوشچن میں ریز کروں کہ بتاؤ حضور کے زمانے میں نبی کی مسجد میں نماز جنازہ کا اعلان ہوا تو بالکل نہ میں انکار کا جواب ہے. بخاری خاموش ہے، مسلم خاموش ہے، ترمذی سیاست کا خاموش ہے، نبی کی تمام حدیثیں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں خاموش ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کی مسجد میں اعلان ہوا حضرت بلال مسجد میں کھڑے ہو کر کہا حضرات فلاں بندہ فوت ہو گیا، چلو اس کا جنازہ اتنے بجے ہوگا پڑھ لیتے ہیں. نہیں، صدری تعلق ہو، صدری سمجھتے سینہ بسینہ، یا جیسے محلے میں ہوتا ہے فلاں کدھر گیا فلاں کدھر گیا فلاں فوت ہو گیا، چلو بھائی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جا کر اس بندے کی قبر کھودتے، جتنی دیر تجہیز و تکفین پر لگتی جنازہ پڑھتے اور اس کو دفنا دیتے. رات کا وقت تھا، صحابہ نے دیکھا، سوچا حضور کیا عرض کریں، چلو خود ہی اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اور دفنا دیتے ہیں. 1 2 3 دن گزرے نا، بندہ نظر نہ آیا. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حبشی کدھر گیا ہے، وہ جو مسجد صاف کرتا تھا؟ عرض کی حضور وہ تو گزر گیا، اس کا تو انتقال ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا مجھے تم لینے دلانے کی. عرض کی یا رسول اللہ بس ہم نے سمجھا آپ کو تکلیف ہوگی. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ گویا صحابہ کہ اس انداز سے حضور کو لگا کہ انہوں نے اس حبشی کے معاملے کو ہلکا جانا. ہلکا سمجھتے ہو، یعنی اس کو ایک گویا ہلکی حیثیت دی. میرے نبی پاک نے نماز پڑھائی، مسجد میں پڑھا کے فرمایا چلو میرے ساتھ. سبحان اللہ کی آواز. اب صحابہ حیران ہیں حضور کہاں جا رہے ہیں؟ حضور جاتے 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 سیدھے جنت البقیع شریف کے اندر، جنت البقیع کے اندر. کون سی قبر ہے اس کی؟ یا رسول اللہ یہ قبر ہے. اللہ کا نبی قبلے کی طرف منہ کیا، بناؤ پیچھے صفیں. بناؤ پیچھے صفیں. نبی کے صحابہ صفوں میں کھڑے ہوئے. میرے نبی نے اللہ اکبر نماز پڑھائی. سبحان اللہ. نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا فرمائی. کیا فرمائی؟ اس کے لیے دعا فرمائی. اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کے کئی جنازے اور ہوئے جو رسول اللہ کے دور میں راتوں رات صحابہ کرام نے اسی طریقے سے جنازے پڑھے اور دفنا دیے. حضور کسی کی قبر پہ نہیں تشریف لے کے گئے، کسی کی میت کو دوبارہ اپنے جنازہ نہیں پڑھایا. سوال یہ ہے کہ اس کی قبر پہ حضور نے نماز جنازہ کیوں پڑھی؟ اس کا جواب بڑے بڑے محدثین دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور امت کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے لیے تو سارے صحابی پیارے ہیں، سارے شان والے ہیں، پر جو مسجد کی خدمت کرے نا ہم اس کو یوں پروٹوکول ادا کرتے ہیں. اور دوستو میرے نبی کا دیا ہوا پروٹوکول ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بے شک اپنے باقی معاملات جس کے جو ہوں لیکن جن لوگوں کا تعلق مسجدوں سے ہوتا ہے ان کی زندگیوں کی بات ہم نہیں کرتے، ان کی سیاسی آواز کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ بات ہم نے دیکھی ہے اللہ کی قسم ان کے جنازے بڑے اہتمام سے ہوتے ہیں. ہر نماز پہ دعا ہو رہی ہے، مسجد میں دعا ہو رہی ہے، جمعے پہ دعا ہو رہی ہے، یہ سلسلہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ گویا آج ہمارا معاملہ نہیں ہے. صدیوں پہلے نبی نے مسجد کے خادم کو پروٹوکول دے کے بتا دیا ہے تو ساری امتی ہیں میرے، پر جو مسجد کا خادم ہو اس کا خصوصی پروٹوکول ہم نے ادا فرمایا. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو میرا نبی تمہیں دے جس سے روکے. نبی نے توحید دی، مسلمانوں نے اس کو سلام رکھا.
کیا توحید کافی ہے طہارت کے لیے؟ ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے ساری زندگی پاک ہو جائے گا؟ بولے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یاد کا علم نہیں ہے، بولنا نہیں چاہتا۔ بھئی ایک آدمی ساری زندگی کہتا ہے اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ بخشا جائے گا، تو پھر بولتے کیوں نہیں ہیں؟ یاد پتہ ہے بخشا نہیں جائے گا تو پھر کھل کے بولو، کیونکہ بندہ بولے وہ جو اس کو پتا ہو، جو پتا ہو تو پھر ڈٹ کے بولے، شرمائے نہیں۔ اللہ کے بندو بتاؤ، اللہ لا شریک کہنے والا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اگر یہی کہتا رہے بخشا جائے گا؟ نہیں بخشا جائے گا۔ ہو گئی نا پرابلم؟ کیونکہ اس توحید کے ساتھ رسول کو آرڈر ہوا میرے حبیب تو ساتھ یہ بھی کہے کہ اللہ کو ایک کہنا ہے اور محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین کہنا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز ہے، آخری نبی کہنا ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، نہ ان کے بعد کوئی نبی آیا نہ آ سکتا ہے کسی بھی حوالے سے بھی نہیں۔ میرے نبی رحمت سید کونین نے حضرت مولا علی سے فرمایا، او علی ما سألت اللہ علی، جو کچھ میں نے اپنے لیے اللہ سے مانگا، سألت اللہ لک، وہ کچھ میں نے اللہ سے تیرے لیے مانگا، اور جو کچھ میں نے اللہ سے مانگا الا ان یستجیب لی، اللہ نے اس کو پورا فرما دیا، اور جو کچھ میں نے مانگا سب کچھ مجھے ملا۔ رب نے فرمایا اے نبی جو کچھ علی کے لیے مانگتے ہیں مانگ، لیکن مجھے ایک بات سے منع کر دیا کہ نبوت نہیں مانگنا ابھی، کیونکہ تو آخری نبی ہے، تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا مولا کائنات میں نا کچھ لوگوں نے تان درازی کی، تان سمجھتے منافقوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ حضرت علی کے ذریعے سے حضور کو اذیت دینا چاہتے تھے۔ وہ جتنے حضور کے قریبی لوگ تھے وہ ان پر اعتراف کرتے، عائشہ صدیقہ پہ اعتراف کیا، سمجھ آ رہی ہے، ان پہ الزام لگایا تاکہ نبی کا دل دکھے، مولا علی کو تنگ کرتے تھے تاکہ نبی کا دل دکھے، اہل بیت کی مخالفت کرتے تھے تاکہ نبی کا دل دکھے۔ انہوں نے میرے نبی کا دل دکھایا، مولا علی پاک نے اس بات سے میں تفسیر میں نہیں جاتا، مولا علی پاک کی آنکھوں سے آنسو ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اما درد یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، اے علی اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں تجھے تیرا مقام بتا دوں کہ تیرا اور میرا رتبہ اور مقام اور منزلت وہی ہو تو موسیٰ نبی اور ہارون نبی کی آپس میں تھی، سوائے اس بات کے کیونکہ موسیٰ اور ہارون نبی دونوں آپس میں بھائی بھائی تھے۔ سبحان اللہ کی آواز، دونوں نبی تھے، دونوں آپس میں بھائی بھائی تھے۔ فرمایا علی تو میرا بھائی، میں تیرا بھائی، میں نبی ہوں لیکن تیرے میں اور ہارون نبی اور موسیٰ نبی اور میرے اور تیرے کا جو منزلت ہے اس میں فرق یہ ہے تو ولی ضرور ہو سکتا ہے لیکن اے علی تو نبی نہیں ہو سکتا۔ اب سوچئے مولا علی نبی بولے نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کو میرے نبی رحمت نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ تمام کوالٹی اور ویٹسز میں موجود تھے لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا لہذا کوئی میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا، نہ علی نہ عمر نہ ابوبکر، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور جو ہونے کا ہے اس کا سر سے جدا کر دیا۔ اور صحابہ نے ایسا کیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، مدینے کی ریاست کو یعنی دارالخلافہ کو خطرے میں ڈال کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق لشکر اسلام لے کر آپ نے لشکر اسلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ حملہ کر کے آؤ اور گھر میں گھس کے جھوٹے نبی کا خاتمہ کرو۔ کیوں ایسا کیوں کیا؟ حضرت 700 صحابہ جنگ میں شہید ہوئے، کیا صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ چلو ایسا کرتے ہیں مل جل کر بیٹھ کے ذرا مناظرہ کر لیتے ہیں، کوئی بحث مباحثہ کر لیتے ہیں، تحقیق کر لیتے ہیں، تبادلہ خیالات کر لیتے ہیں؟ نہیں، صحابہ کو پتہ تھا جو حضور کے بعد نبوت کا اقرار اور اعلان کرے وہ مرتد ہوتا ہے، اور مرتد اس دھرتی کے اوپر زندہ رہنے کے لیے اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہر چیز اور ہر جانور وہ اس کو حق حاصل ہے، کتا ہے اس کو زندگی کا حق حاصل ہے، لیکن وہی کتا
جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرے نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو اگر کوئی ساری زندگی لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ پڑھتا ہے، جب تک وہ محمد الرسول اللہ سچے دل سے نہیں پڑھے گا، حضور کو آخری نبی نہیں مانے گا، لوگوں کو کبھی مسلمان بولو پاک طیب طاہر نہیں ہو سکتا. اور ایسے پلید کے اوپر پورے شہر کے ٹینکر ڈال کر پانی پھینکو، اس کو سرف ایکسل کے ٹب میں ڈال کے اس کو 1 مہینے کے لیے دھونا شروع کر دو، وہ پاک نہیں ہوگا. لیکن اس کلمے میں کتنی طاقت ہے، ایک دفعہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میرے نبی نے فرمایا وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی دنیا میں آیا. جو میرا نبی تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. تو نبی نے قرآن دیا، نبی نے حدیث دی، نبی نے توحید دی، نبی نے عقیدہ ختم نبوت دیا، نبی نے 5 نمازیں دی، نبی نے روزے دیے، نبی نے ہمیں اسلام دیا. ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے. جائیں جہنم میں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم سے تو سکھ چلے ہو، تیرے سے چلے ہو گئے، ہم سے چلے ہم سے تو یہودی چلے، لاہور اللہ یہ کلمہ کفری ہے، تجھ سے چلے ہو گئے. میرا جملہ سنو، ایک مسلمان دنیا کا ہر جرم کرتا ہو، دنیا کا ہر عیب کرتا ہو، لیکن کلمے میں سچا ہو. اور ایک ایسا بندہ جو حضور کے دین کا دشمن ہے، بتوں کو پوچھتا ہے، وہ دنیا کا ہر چنگا کام کرتا ہو، وہ ویلفیئر کے کام کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، سب کچھ کھلائے. میرے نبی نے فرمایا بغیر ایمان کے کافر کا عمل ہوا منصورہ ہو جاتا ہے، ہوا میں خلط ملط ہو کے اڑ جاتا ہے. توجہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بدکار سے بدکار امتی ہو حضور کا، اور نیک سے بڑے چنگے سے چنگے کام کرنے والا بد مذہب ہو، وہ گناہ گار کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حضور کے باقی امتیوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے. اس لیے دوستو اپنے ایمان پہ فخر کرو، اپنے کلمے پہ فخر کرو، اپنے دین پہ فخر کرو، اپنے اسلام پہ ناز کرو کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ مذہب اسلام ہے. اسلام کی علامتیں مٹانے پہ فخر نہ کرو، اسلام کی نشانیاں رکھنے پہ فخر کرو. آج ہم لوگ ایک ہے گناہ کر کے بندہ شرمندہ ہے، داڑھی اگر منڈواتا ہے یہ گناہ ہے، وہ شرمندہ ہو گیا میں اچھا کام نہیں کرتا. لیکن اس کے مقابلے میں وہ نبی کی سنت کو ہلکا کر کے بیان کرے گا، یاد رکھو بہت بڑی پکڑ کی بات ہے. ایک آدمی چوری کرتا ہے وہ غلط ہے، وہ چوری کو اگر جس کو کہتے ہیں نا کہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے، نو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. باقی معاملات اللہ کے کلمہ مضبوط رکھو، عقیدہ مضبوط رکھو، باقی سب کچھ اللہ کے ذمہ ہے. وہ چاہے تو کروڑوں نمازیوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے، وہ چاہے تو کروڑوں گناہگاروں کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. وہ اپنے دم میں وہ کہتے ہیں سب کو جنت میں ڈالوں، کچھ نہیں سکتا، سب کو جنت میں ڈالوں میرے ہم کی کمی نہیں، سب کو دوزخ میں ڈالوں میرے اضافہ نہیں، میں اللہ ہوں. اس لیے ہمیں اللہ کے سامنے اکڑ نہیں ہے، اللہ کے سامنے عاجزی ہے، انتہائی عاجزی. آج میں ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ سیکنڈ اسٹیپ، میں محترم جناب پرنسپل صاحب بھٹی صاحب، طارق محمد بھٹی صاحب، میں ان کو ان کی ساری ٹیم کو، ہمارے دیگر جتنے آپ محلے والے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ پچھلی دفعہ ابتدا کے لیے آئے تھے، بہت ساری یہاں ضروریات تھیں، آپ نے بڑی سپیڈ سے، اس کا مطلب ہے آپ کو مسجد سے پیار ہے، بڑی جلدی سے یہ کام مکمل ہوا. اب یہ اتنا اس سے نا یہ پلستروں شلستروں سے زیادہ اللہ کو پسند ہے تمہارے سجدے، تمہارا مسجد میں آنا اللہ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ پلستر وغیرہ نہیں بھی تھے نا. میرے نبی کے یاد کچی مسجد میں صحابی فرماتے ہیں وہ دن بھی ہمیں یاد ہے جب بارش ہوئی تھی مسجد نبوی میں، حضور نے سجدہ مبارک کیا، ہاتھوں کے نشان بھی پڑ گئے، ماتھے کا نشان بھی پڑ گیا، ناک کا نشان بھی پڑ گیا. اور گھر اسمبلی اس استدلال نے کیا کیا کہ حضور سجدہ کرتے ہوئے ماتھا اور ناک زور سے ٹیکتے تھے، تو
دلیل کیا دی؟ فرمایا کچی مسجد تھی، چھپر تھا، بارش ہوئی، کیچڑ بن گیا. ہم نے جب بعد میں دیکھا حضور نے جہاں نماز پڑھائی تھی تو وہاں پر حضور کے ماتھے کا نشان بھی تھا، سرکار کی ناک مبارک کا نشان بھی تھا. اللہ، وہ بھی تو نمازی تھے. مسجدیں کچی تھی پر عقیدے بڑے پکے تھے صاحب. اللہ تعالیٰ نے مسجدیں پکی کر کے ہمیں عقیدے بھی پکے کرنے کی، نمازیں پکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دل کی گہرائی سے تمام میرے محلہ کو عطیت اپنی پیش کرتا ہوں. محترم چودھری عارف اسماعیل نذیر صاحب ہیں، سوری بھول گیا، نذیر صاحب معاف کرنا، سب میرے لیے عزت والے چکے ہیں. اس طرح سے اٹھنا بیٹھنا آنا جانا تعلق ہے. باقی ابھی ملک صاحب سے تعارف ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامتی عطا فرمائے. اللہ جو اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے رہے ہیں اللہ اس کو برکتیں عطا فرمائے. امید ہے کہ آپ کو اس مسجد کو آباد کریں گے. محترم قبلہ مولانا مفتی مسعود بن عبدالعزیز صاحب وہ جمعے کا خطبہ اگلے جمعہ سے دیں گے. آپ جب بھی آئیں گے تو انشاءاللہ 2-4 باتیں آپ سنیں گے. آپ تقریر سننے کی نیت سے آئیں وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ سوچ کے آئیں جلدی مسجد میں جانا ہے، جلدی مسجد میں جا کر بیٹھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو یہ پسند تھا کہ مسجد بھر کے نمازی جو ہے نا وہ جمعے والے دن بیٹھ جائیں. اللہ سب کو سلامت رکھے. میں اجازت چاہوں گا، باقی بھی آپ کی سلسلہ جاری ہے، وہ اذان وغیرہ جو بھی سنتیں آپ ادا